بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام آڈینئرس کو میری طرف سے سلام اور درود شریف پڑھ لے تاکہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے، آپ کی زندگی میں راحت، چین، سکون ہو، اطمینان ہو اور دین کی مبارک زندگی ہو۔ تمام آڈینئرس جو ہے میری ویڈیو پوری دیکھیں اور لائک کریں، شیئر کریں اور جو نئے دیکھنے والے سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور شیئر کریں گے تو آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھے گا، میری دین کے متعلق وہ ویڈیو ہوتی ہے اور جو ہے تربیتی ویڈیو ہوتی ہے، لائف چینج ویڈیو ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کو فائدہ ملے گا، اور جب تک عمل کرتے رہیں گے تو آپ کے نامۂ اعمال میں جو ہے نیکیاں لکھتی جاتی رہیں گی۔ آج جو ہے ہم قربانی کے بارے میں جو ہے گفتگو کریں گے کہ الحمدللہ لوگ جو ہیں اب یہ قربانی کا سیزن شروع ہو گیا ہے اور الحمدللہ لوگ جانور لا رہے ہیں اور جو ہے نا گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ تو قربانی کے متعلق میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو ہے نا سنت ابراہیمی ہے اور یہ واجب ہے ہمارے پر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ نے اللہ کے حکم پہ جو ہے نا، پہلے آپ کو حکم جب دیا گیا کہ بھئی اپنی بیوی بچوں کو زیزہ ویرانے میں آپ چھوڑ کے آئے، جہاں نہ کوئی کھانے کا سامان تھا، نہ کوئی روشنی کا بندوبست تھا، جنگل بے بیان تھا، ریگستان تھا، دور دور تک جو ہے نا کوئی زندگی کا جو ہے تصور تھا ہی نہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا تو آپ جو ہے اللہ کے حکم کو آپ نے اوپر رکھا۔ اسی طرح جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے جو ہے ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے آپ کو بولا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ پانی کا فرشتہ آیا، بارش کا، اس نے آپ کو بولا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اس کو جو ہے نا آگ کو ٹھنڈا کر دیں۔ تو لیکن آپ نے کیا بولا کہ میرے لیے حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو قربانی کے لیے آپ دیکھیں، آپ کو جب بیٹا اللہ نے دیا تھا محمد اسماعیل علیہ السلام، آپ کو جو ہے نا بڑی عمر میں دیا، 85 سال فرماتے ہیں آپ کی عمر تھی تقریباً، اور آپ نے خوب دعائیں کی اپنی اولاد کی، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور بوڑھاپے میں جو ہے اللہ نے آپ کو اولاد دی، اور نرینہ اولاد دی۔ بیٹے سے جو ہے نا ہر باپ کو محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے میرے جو ہے نا بیٹا ہو، ہر باپ کی، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے نرینہ اولاد کی۔ آپ کو جو ہے نا بڑی عمر میں اللہ نے عطایت کی اور آپ بہت محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، لیکن جب آپ کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، میری ویڈیو چھوٹی ہے، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کے حکم کو اوپر رکھا اور فوراً جو ہے حکم کی تعمیل کے لیے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو مینڈا آ گیا۔ تو یہ مختصر سی جو ہے یہ قربانی کے متعلق میں بتا رہا ہوں، لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج ہم جو ہے قربانی کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے عمل سے جو ہے دوسرے مسلمان پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے ہمارے محلے میں جانور آئے ہیں تو اس کی جو ہے پیشاب کی بدبو، اس کے گوبر کی بدبو، اب ہمارے پڑوسی جو ہے اس بات کو محسوس نہیں کر رہے کہ ہم چھوٹی سی گلی میں لائے تو ہیں، لیکن دوسرے مسلمان بھائی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے جانور جو ہے رستے میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں لائن سے، اب آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، کسی کے یہاں میت ہو جائے، کسی کے یہاں بیماری ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ خود سوچیں۔ اور دوسری بات کہ لڑکے جو ہے راتوں کو جاگتے ہیں، پوری پوری رات جاگتے ہیں، محلے میں شور و غل ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، تکلیف ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم قربانی کا جو ہے فریضہ تو ادا کر رہے ہیں بڑے شوق و
جو ہے شوق و رغبت سے، لیکن ہمارے باقی اعمال کہاں گئے؟ ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، ہم پڑوسیوں کو تنگ کر رہے ہیں، ہمارے عمل سے پڑوسی پریشان ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پہ فرائض ہیں کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کے احکامات جو ہے ہم نے سیکھے ہی نہیں، کہ کس ٹائم جو ہے اللہ کا حکم ہمارے پر کیا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بھائی یہ عمل ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح قربانی کا فریضہ تو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم احتیاط نہیں کر رہے کہ بھائی اس کو جو ہم کس طریقے سے جو ہے جانور کو لایا جائے اور اس کو کہاں رکھا جائے۔ جیسے دوسرے ممالک میں سلٹر ہاؤس بنے ہوتے ہیں جہاں جانوروں کو رکھا جاتا ہے، وہیں ذبح کیا جاتا ہے، اور نہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی قربانی ہوئی، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، آسانی سے جو ہے قربانیاں بھی ہو جاتی ہیں، گوشت بھی بڑھ جاتا ہے، سب معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو محلے گلیوں میں خون بہہ رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ خون پڑے ہوتے ہیں، اوجڑیاں پڑی ہوتی ہیں، گوبر پڑے ہوتے ہیں، اور ان کے کھانے کے سامان پڑے ہوتے ہیں، کئی دن تک جو ہے نا گردنیں، جانوروں کی گردنیں پڑی ہوتی ہیں۔ کیا یہ اللہ پاک ہماری قربانی قبول فرمائیں گے؟ آپ خود سوچیں کہ ہم لاکھوں روپے کے جانور لاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ہم جس طرح قربانی کرتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ تو میری سب سے گزارش ہے، پہلے یہ دیکھ لیں کہ بھئی ہم جو عمل کر رہے ہیں اس سے ہمارا اللہ راضی ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس کو قربانی، اپنے بیٹے کا حکم، اللہ نے کہا کہ بھئی اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو فوراً جو ہے نہ کوئی پوچھا اللہ سے کہ بھئی یہ میں کیوں کروں، یہ تو میرا بیٹا ہے، بس اللہ کا حکم تھا۔ کیا ہم اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں؟ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی انسان کو کوئی تکلیف، حتیٰ کہ کسی جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں بھائی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اگر ہم جانور لائیں تو اس کو محفوظ جگہ پہ کھڑیں، کسی کے آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، کسی کو اس کی پیشاب پخانے کی بدبو نہ آئے، اور اسے مچھر پیدا نہ ہو، اور تکالیف نہ ہو مسلمانوں کو۔ اور یہ اتنا بڑا فریضہ ہے، اس کا اجر بھی بہت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ ہمیں تمہارا گوشت چاہیے، نہ ہمیں تمہارا خون چاہیے، ہمیں تو تقوی چاہیے۔ میں قرآن کی آیت کا مفہوم پڑھوں۔ تقوی کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا ہے، اور اپنی خواہشات کو، اپنی من چاہی کو جو ہے نا ترک کر دینا، یہ ہے تقوی۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے حکم کو 100% کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور قربانی جیسے فریضے کو، یہ واجب سنت ابراہیم ہے، اس کو صحیح طریقے سے اور ایسے طریقے سے کیا جائے کہ اللہ کی ذات اس عمل کو قبول فرما لے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہو، دکھاوا بھی نہ ہو۔ آج کل میرے بھائی اللہ معاف کرے، لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حرص میں جو ہے جانور لاتے ہیں کہ اس کا ایسا ہے، اس کا اتنے کا ہے، ہمارا اتنے کا ہے، اس کا دیکھو چھوٹا ہے، اس کا بڑا ہے۔ بھائی قربانی تو بھائی اللہ کے کو جو ہے نا نیت ہے ہماری، جیسی اخلاص والی نیت ہوگی بھائی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جو ہماری توفیق تھی ہم لے کر آئے۔ تو بھائی میری ویڈیو کو جو ہے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 100% عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ہے نا اس فریضے کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق دے۔